رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ باب تأویل قولہ تعالی من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر کے بارے میں، وصیت کے بعد جو وہ اس مال کے بارے میں کرتا ہے یا قرض کے بعد۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بِالدَّيْنِ قبل الوصیہ، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے مقدم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں باب ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کو واپس لوٹاؤ۔ فأداء الامانۃ احق من تطوع الوصیہ، امانت کی ادائیگی زیادہ حق رکھتی ہے نفلی وصیت کے نفلی عمل سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، صدقہ تو تب ہوتا ہے جب مالداری ہو۔ اور ابن عباس کہتے ہیں، لا یوصی العبد الا باذن اہلہ، کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وصیت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد راع فی مال سیدہ، غلام اپنے سردار سید کے مال میں راعی ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ وراثت تقسیم ہوگی دو کاموں کے بعد۔ وصیت جو اس نے کی، اس کو نافذ کرنے کے بعد اتنے پیسے نکال لو جتنے کی وہ وصیت کر گیا، اور قرض جتنا اس سے دینا ہے وہ پیسے نکال لو، اس کے بعد جو بچے اس کو تم وراثت کے طور پہ تقسیم کرو۔ قرآن کے اندر وصیت کا ذکر پہلے ہے، قرض کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ واضح کیا کہ آپ نے قرض کی ادائیگی کو وصیت سے بھی پہلے رکھا ہے۔ اگرچہ قرآن میں وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو پہلے رکھا، وصیت کو بعد میں رکھا۔ قرآن نے جو قرض کو پہلے ذکر، وصیت کو پہلے ذکر کیا، اس میں اہل علم نے حکمت یہ لکھی ہے کہ قرض تو جن کا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر، ڈنڈے کے زور پر بھی لے لیتے ہیں کہ ہم نے لینے تھے، اور وصیت جو ہوتی ہے وہ قرض تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک نفل ہوتا ہے، وہ تو ایک ہبہ اور تحفہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والے تو لے جاتے ہیں، لیکن وصیت نافذ کرنے میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ اس کو جاری کرنے میں بھی تم نے سستی کوتاہی نہیں کرنی، اس کو قرض سے بھی پہلے رکھو۔ لیکن حقیقت میں وصیت کا مقام قرض سے بعد ہے، قرض پہلے ہے اور وصیت بعد میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس پر کچھ دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل تو یہ پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض کا فیصلہ پہلے کیا، وصیت کا بعد میں کیا، آپ کی سنت۔ اگرچہ یہ روایت امام بخاری کی شرائط پر نہیں تھی، اسی لیے وہ اس کو سندن نہیں لے کر آئے بلکہ تعلیقاً لے کر آئے ہیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا تم امانت والوں کو واپس لوٹاؤ، اور جو قرض ہوتا ہے یہ قرض خواہ کی مقروض کے پاس امانت ہوتی ہے، اور جو وصیت ہوتی ہے یہ امانت نہیں ہوتی، اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ وصیت کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قرض، اس کی وصیت کرو نہ کرو وہ تم نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ وہ کسی کی امانت تمہارے پاس ہے، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں واپس کر دو۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امانت ابھی تمہارے پاس پڑی ہو اور تم وصیتیں کرنی شروع کر دو، یعنی قرض ادا نہ کرو اور وصیتیں کر جاؤ؟ یعنی امانت کی ادائیگی مقدم ہے نفلی عمل سے۔ تیسری دلیل یہ پیش کی کہ قرض کی ادائیگی فرض ہے، اور قرض جو ہوتا ہے وہ کسی کا حق ہوتا ہے، اور جو وصیت ہوتی ہے یہ نفلی چیز ہے، تو جو فرض ہوتا ہے، جو لازم ہے، اس کی ادائیگی نفلی عمل سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ایک طرف جماعت کھڑی ہو اور ایک طرف بندہ مسواک کرنی شروع کر دے۔ اب مسواک ایک سنت عمل ہے اور نماز ایک فرض عمل ہے، وہ فرض کو چھوڑ کے سنت پہ لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ بندہ جو قرض چھوڑ کے وصیت پہ لگا، اس کی ایسے ہی مثال ہے کہ وہ فرض چھوڑ کے سنت پہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مالداری کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ مقروض ہے تو وہ پہلے قرضہ اتارے، اس کے بعد جو مال ہوگا وہ اس کا اپنا مال ہوگا۔ قرض ادا کرنے سے پہلے جو مال ہے وہ تو کسی کا مال اس کے پاس ہے، تو اس کو کیا اختیار کہ کسی کے مال پر وصیت کر جائے؟ تو صدقہ ہوتا ہے مالداری کے بعد، تو مالداری تب ہوگی جب قرض ادا ہو جائے۔ جب تک قرض ہے اس وقت تک تو یہ مالدار نہیں ہے، کیونکہ پیسے کسی کے ہیں۔ تو یہ بھی امام بخاری نے یہاں سے استدلال کیا۔ اور ابن عباس کی حدیث کے غلام اپنے مال میں، اپنے کمائے ہوئے مال میں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وصیت نہیں کر سکتا۔ غلام جو کماتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ ہے کہ مالک اس کے ساتھ ٹھیکہ کر جائے کہ یہ پیسے، اتنے پیسے تم مجھے دو، اس سے زائد جو کماؤ وہ تمہارا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کمائے ہوئے میں جو غلام نے ذاتی طور پر طے کر لیا تھا مالک سے کہ یہ میرا ہے، اگر غلام اس میں سے بھی کچھ وصیت کرنا چاہے، پہلے اپنے مالک سے اجازت لے گا کہ میں بھی آپ کا ہوں، حقیقت میں میرا مال بھی آپ کا ہے، تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے وصیت کرنے کی؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ غلام کا مال کو وصیت کرنا ایک نفلی عمل ہے، اور سارے کا سارا اس کا مال اور یہ خود اپنے مالک کا ہے، جو ایک فردی عمل ہے اور ایک حق ہے۔ ایک لازمی چیز کو غیر لازمی چیز پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ مالک سے اجازت دینا ہر معاملے کے اندر غلام کے لیے لازم ہے، تو یہ لازمی چیز کو چھوڑ کے غیر لازم میں چلا جائے، وصیت میں چلا جائے، یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ غلام کا اپنا کمایا مال ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر تم وصیت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبد راعٍ فی مال سیدہ، یہاں پر غلام کے پیسوں کو اس کے مالک کے پیسے کہا ہے، جو غلام نے کمائے کہا یہ اس کے پیسے نہیں، اس کے مالک کے پیسے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ ایک مشین خریدتے ہیں، اس مشین سے جو آپ کی آمدنی ہے وہ آپ ہی کی ہے، مشین کا تو اس میں کچھ نہیں ہے، الٹا مشین بھی آپ کی ہے۔ غلام ایک ذریعہ تھا تجارت کا، غلام کے ذریعے لوگ پیسے کماتے تھے، اور غلام بھی آپ کا، اور غلام سے کمائے جانے والے پیسے بھی آپ کے۔ وہ ویسے ہی آپ نے اس کو کہہ دیا چل اتنے مجھے دے دیا کر، باقی تو رکھ لیا کر، وگرنہ حقیقت کے اندر سارے پیسے اس کے کمائے ہوئے آپ کے تھے۔ یہ اصول تھا۔ تو یہ سب دلائل سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ قرض کی ادائیگی پہلے ہے اور وصیت اس کا نفاذ بعد کے اندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزاعی نے زہری سے، وسعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر سے کہ حکیم بن حزام وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، فآتانی، آپ نے مجھے عطیہ دیا، مال دیا، ثم سالتو، پھر میں نے آپ سے مال کا سوال کیا، فآتانی، پس آپ نے مجھے دیا، ثم قال علی، پھر آپ نے مجھے فرمایا، یا حکیم، اے حکیم، ان ھذا المال خادر حلو، یہ دنیا کا مال
سبز بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس، جس نے اس کو نفس کی سخاوت کے ساتھ لیا، بورک لہ فیہ، اس کے لیے اس مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو لالچ کی بنیاد پر اس مال کو لیتا ہے، لم یبارک لہ فیہ، اس کے لیے اس کے مال میں برکت نہیں کی جاتی۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، بس یہ بیچارہ تو ایسے ہی ہے جو کھائی جائے اور پیٹ اس کا نہ بھرے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قال حکیم، حکیم کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، لا ازرع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، نہیں میں بوجھ ڈالوں گا کسی ایک پر بھی آپ کے بعد کسی چیز کا، نہیں میں لوں گا کوئی چیز یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فکان ابو بکر یدعو حکیما، ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم کو بلایا کرتے، لیعطیہ العطا، تاکہ اس کو بھی تحفہ دے۔ فیأبی ان یقبل منہ شیئا، وہ انکار کر دیتا کہ وہ کوئی بھی چیز لے گا۔ ثم ان عمر دعاہ لیعطیہ فابی ان یقبلہ، پھر عمر نے ان کو بلایا، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ قبول کریں۔ فقال یا معاشر المسلمین، وہ کہنے لگے مسلمانوں کی جماعت، انی اعرض علیہ حقہ الذی قسم اللہ لہ من ھذا الفیء، کہ مسلمانوں دیکھو میں اس حکیم پر اس کا حصہ اس مال فے میں سے پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے ہمارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ فابا ان یاخذہ، اس نے انکار کر دیا کہ وہ حصہ لے۔ فلم یدرأ حکیم احدا من الناس بعد النبی حتی توفی رحمہ اللہ، حکیم بن حزام نے کسی ایک سے بھی کوئی چیز نہ لی اللہ کے نبی کے بعد، یہاں تک کہ وہ فوت کر دیے گئے۔ اس حدیث کی تشریح اور باب سے تعلق، حکیم بن حزام عظیم صحابی ہیں، ان کی 120 سال عمر ہوئی، 60 سال دور جاہلیت کے تھے اور 60 سال اسلام کے، 120 سال عمر، اور یہ واحد شخص ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے، یہ ہیں مولود کعبہ، کعبہ میں پیدا ہونے والے۔ علی رضی اللہ عنہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کسی مستند ذریعے سے یہ مسئلہ ثابت نہیں، میں پہلے بھی درسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ واحد صحابی ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے، حکیم بن حزام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے مال دیں، آپ نے دے دیا۔ آپ کی عجیب طبیعت تھی کہ آپ جلدی بات نہیں کر پاتے تھے، انتہائی جس کو کہتے ہیں نا کہ شرمیلا مزاج، خیال کرنا کہ کوئی میری بات سے تکلیف محسوس نہ کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حقوق بیان کرتا، آپ تو کسی کو اپنے گھر سے اتنا نہیں کہتے تھے کہ کھانا کھا لیا تو اب چلے جاؤ، آپ تو اتنا نہیں کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں مال دیا، دوسری دفعہ پھر آئے، پھر مال دے دیا، پھر آپ نے ان سے ایک دفعہ کہا حکیم، یہ دنیا کا مال جو ہے نا، اس کی 2 خوبیاں ہیں، ایک تو میٹھا ہے اور دوسرا سبز ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سبزہ بڑی جلد زردے میں بدل جاتا ہے، تو یہ دنیا کا مال پائیدار نہیں ہوتا، مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے۔ حلو، میٹھا ہے، میٹھا کہہ کے اشارہ یہ کیا کہ میٹھا انسان کو پسند تو بڑا ہوتا ہے لیکن میٹھا زیادہ کھایا نہیں جاتا۔ انسان نمکین بہت کھا جاتا ہے لیکن میٹھا نہیں کھایا جاتا، میٹھا اتنا سا ہی لیتا ہے وہ۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دنیا جتنی بھی آ جائے تیرے پاس، اس میں سے لے تو اتنا ہی سکتا ہے جتنا کہ انسان میٹھا کھاتا ہے، تو کیا فائدہ اتنے حرص اور لالچ کا کہ انسان اس کی خاطر اپنا دین بھی خراب کر لے اور اپنی دنیا بھی خراب کر لے، اپنا گھر بھی خراب کر لے، بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے معاملات یوں ہمارے پاس آتے ہیں، بیویاں کہتی ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتا، خاوند کہتا میں پیسے کمانے کے لیے نکل جاتا ہوں، وہ کہتی ہے میں تیرے ساتھ سوکھی روٹی بھی کھا لوں گی، تو گھر ٹائم تو دے۔ اب یہ کیسا انسان ہے کہ جو پیسے کی خاطر اپنے بیوی بچوں سے بھی دور ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ بولے، ان 2 لفظوں میں دل کرتا میں ان 2 لفظوں کی کبھی وضاحت کروں۔ ان 2 لفظوں میں دنیا کی پوری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ ایک تو دنیا کا مال سبز ہے اور دوسرا میٹھا ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی سے بات سنی، آپ نے فرمایا جو دنیا لیتا ہے سخاوت کے ساتھ
دل کی فراخی کے ساتھ بغیر لالچ کے لیتا ہے، اللہ اس کے اس تھوڑے میں بھی برکت کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا لیتا ہے لالچ اور حرص کی بنیاد پہ، اس کے مال کے اندر برکت نہیں کی جاتی۔ یقین مانے کاروبار کرنے والے لوگوں کی بھی یہی دو قسمیں ہیں۔ ایک کاروبار کر رہا ہے محض حرص اور لالچ اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی بنیاد پہ، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک یہ کرتا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس میں حرص اور لالچ نہیں ہوتا، زبان کا پکا، عمل اور کردار کا صاف، بات پہ کھڑا ہونے والا، تو اس بندے کے تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے تھوڑے میں برکت ہوتی ہے، 15 ہزار تنخواہ پہ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اچھی زندگی گزار جاتے ہیں، اور بعض لاکھوں کروڑوں کما کر روتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ جو نفس کی سخاوت سے لیتا ہے اس کو کبھی پھر مطالبے نہیں کرنے پڑتے کہ جی مجھے اتنے کم ہیں، زیادہ کریں زیادہ کریں، اللہ برکت کر دیتا ہے نا۔ اور جو نفس کی سخاوت نہیں، حرص کی بنیاد پر لیتا ہے، اس میں برکت۔ میں نے ایسے ایسے ائمہ مساجد اور قراء کو دیکھا ہے جو 6 8 10 ہزار پہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تھوڑے کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس دور میں بھی 12 ہزار پہ، 10 ہزار پہ، 15 ہزار پہ کرائے کے مکانوں پہ رہ کے کام کرنے والے موجود ہیں، اللہ نے برکت کر دی ہوئی ہے۔ اور جس کے مال میں برکت نہیں، وہ کروڑوں کوٹھیوں بنگلوں میں رہ کر وہ پھر بھی روتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا جو نفس کی سخاوت سے لے گا اس کے لیے برکت، اور جو لالچ اور حرص کی بنیاد پہ لے گا اس میں برکت نہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جو کھائی جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے۔ حکیم میں نظام کے باتیں یہ دل میں اتر گئیں۔ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ باتیں کی، بس حکیم نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ وہ دن گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کی خلافت آئی، حکیم بن حزام کو بلایا، کہا بھئی یہ سب مسلمانوں کو حصہ مل رہا ہے، یہ تیرا حصہ، کہا میں نہیں لیتا۔ 2 سال خلافت ان کی رہی، نہیں لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا حصہ، عمر کی خلافت آئی، بلایا حکیم، سارے مسلمانوں کو مل رہا ہے، سارے ساتھیوں کو مل رہا ہے، یہ تیرا حصہ، کہا نہیں لیتا۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، عمر رضی اللہ عنہ کی جتنی خلافت رہی، اس خلافت کے اندر حکیم بن حزام نے کچھ نہیں لیا، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کسی سے کوئی چیز نہیں قبول کی، نہیں لی کوئی چیز۔ یہ کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہوئی زبان تھی کہ جس کے اوپر حکیم بن حزام کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جو مال کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے نا، اور زبان اور دین کو بڑا سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال نہ کما کے جو سکون دیتا ہے نا، وہ مال کما کے نہیں ملتا۔ بعض دفعہ بندہ چکری چلا کے پیسے تو کما لیتا ہے لیکن سکون نہیں رہتا، اور بعض دفعہ انسان فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے 1 روپیہ بھی نہیں کماتا، اور اس کے بعد جو نفس کو سکون اور لذت ملتی ہے وہ پیسہ کما کے نہیں ملتی۔ یہ کاروباری لوگ شاید اس کیفیت کو سمجھتے ہوں کہ کبھی کبھار سودے سے کچھ نہ بیچ کے بھی دل مطمئن ہوتا ہے، کچھ نہ کما کے بھی دل مطمئن ہوتا ہے، اور کبھی کبھار سودے سے ٹھیک ٹھاک دیہڑی لگا کر بھی دل پریشان ہوتا ہے۔ یہ اس میں بہت بڑی انسان کے کردار اور زبان اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو حکیم بن حزام نے ساری زندگی پھر کسی سے وصول نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے پھر مسلمانوں دیکھو میں نے اس کو مال پیش کیا، اس نے نہیں قبول کیا، یعنی بری ذمہ ہو جاتے تھے کہ ہم نے اس کو دیا لیکن اس سے نہیں لیا۔ تو یہ تھی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی عظیم قسم کی خودداری اور غیرت۔ ضرورتیں آتی رہیں لیکن قسم کھائی کہ میں نے نہیں لینا، اور نہیں لیا۔ اور جو بندہ یوں اپنے آپ پر کرتا ہے سختی اور اللہ کا پابند بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، دنیا کہتی ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، میں نے اس طرح نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بغیر بھی برکت کر دیتا ہے۔ جس طرح حکیم بن حزام کے معاملے میں برکت ہو گئی تھی۔ اب اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو قرض لینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، یہ نیچے والا نہیں ہوتا۔ اور جو
ہاتھ ہے نا وصیت لینے والا، تحفہ لینے والا، وہ ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ قرض لینے والا وہ بھی اوپر والے ہاتھوں میں آتا ہے، یہاں پر تو مراد ہے دینے والا، لیکن قرض لینے والا بھی اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور جو وصیت ہوتی ہے، وصیت لینے والا نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اوپر والا ہاتھ پہلے ہے، نیچے والا ہاتھ بعد میں ہے۔ قرض کی ادائیگی پہلے ہے جو اوپر والا ہاتھ ہے، وصیت کا نفاذ بعد میں ہے جو نیچے والا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2750